البصیر، بے شک وہ اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سمیع سننے والا بھی ہے، بصیر دیکھنے والا بھی ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس کلام کا آغاز سبحان الذی سے فرمایا، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شر سے۔ یہ معجزہ معراج آقا کریم کے اعظم معجزوں میں سے ایک معجزہ۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 9 معجزے، کسی کو 100 معجزے۔ انبیاء میں اللہ رب العزت نے معجزے تقسیم فرمائے، مگر جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کریم کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے آقا کریم کے سر کے بال بھی معجزہ، خد و خال بھی معجزہ، جود و نوال بھی معجزہ، میرے آقا کریم کا حسن و جمال بھی معجزہ۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم، آقا کریم حضور علیہ السلام کو کل 34 معراجیں نصیب ہوئی، ان میں سے 33 معراجیں روحانی اور منامی تھی، یعنی سو گئے میرے آقا کریم، آرام فرما ہوئے، استراحت فرمائی تو معجزہ، اور جب آنکھ کھلی تو معجزہ، معراج ختم، معجزہ معراج، آرام فرما رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معجزہ معراج منامی۔ میرے آقا کریم آرام فرمائے اور معراج پہ جاتے ہیں، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو معراج ختم ہو جاتی ہے۔ 33 معراجیں میرے آقا کریم کی روحانی، منامی، اور ایک معراج جو ہے نا وہ جسمانی، اس سر کی آنکھوں کے ساتھ، ما ذاق البصر وما طغى، کہ اللہ رب العزت کے حسن و جمال کو آقا کریم تکتے رہے، ٹک ٹکی باندھ کے تکتے رہے، رب کو دیکھتے بھی رہے، رب کی سنتے بھی رہے، دیدار بھی کرتے رہے، اور ہم کلامی کشف بھی ملتا رہا۔ حضرات محترم، اللہ نے کلام کا آغاز فرمایا سبحان الذی، پتا تھا یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اگر میرے محبوب نے کیا نا تو ہر شخص اعتراض کرے گا، objection ریز کرے گا، شک و شبہ کرے گا، مگر اللہ رب العزت نے اس کلام کا آغاز اس انداز میں کیا، شک نہ کرنا، محبوب نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ رب نے کیا، جانے جان والا یہ لے جان والا۔ اللہ اپنے حبیب کو معراج کی رات عالم بالا میں، لا مقام میں، حتیٰ کہ لا مقام میں پیچھے رہ جاتا ہے، دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ نے اپنی قربت آغوش میں دے دیا، اس بلندی پہ پہنچایا جس بلندی پہ انسان کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی، انسان کی خرد بھی نہیں پہنچ سکتی، انسان کا ادراک اور علم بھی نہیں پہنچ سکتا، اس بلندی پہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کو سیر کرائی، آقا کریم کو اب سیر کیوں کرائی یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، یہ الگ سے ایک موضوع ہے جس میں بات ہو سکتی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو لے گئی وہ ذات اپنے بندہ خاص کو رات کے قریب ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آقا کریم کی معراج ہے،
اس سے آگے کی معراج کا ذکر نہیں، اس سے آگے کی معراج کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت جو ہے اور تفصیلات میں نے پہلے عرض کیا حدیث نبویہ میں موجود ہے۔ حضرات گرامی مرتبہ، اللہ اکبر، حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جس قرآن میں حضور علیہ السلام کے اس سیر معراج کو رب کائنات بیان فرماتا ہے، اسی قرآن میں رب کائنات سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ، کہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ یہ سورہ زخرف ہے جی، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 51، رب کائنات بیان فرماتا ہے کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے، بولیے اللہ سے کلام کر سکے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے، وحی ہم وہی کہتے ہیں، اللہ اپنے انبیاء پہ الہام فرماتا رہا۔ حضرات محترم، الا وحیا او من وراء الحجاب، او من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے، پردے کی اوٹ سے، یہ دو طریقے، اور تیسرا طریقہ آپ نے بیان فرمایا او یرسل رسول، او یرسل رسولا، یا اپنا نمائندہ بھیج کر، اپنا فرشتہ، نوریوں کا بادشاہ جبریل امین بھیج کر، یہ تین طریقے۔ اس کے علاوہ رب نے فرمایا کہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ اس سے کلام کر سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں رب کائنات آقا کریم کے واقعہ معراج کو بیان فرماتا ہے، اسی قرآن میں رب کائنات بشر کے بغیر پردوں کے کلام کرنے کو، جی کلام کرنے کو، جی کہ کسی بشر کی مجال نہیں، انکار کر رہا ہے، ڈینائی فرما رہا ہے، نہیں کر سکتا، بغیر پردوں کے بندہ بشر اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ اور آقا کریم تو بغیر پردوں کے نہ صرف اللہ سے ہم کلام ہوئے، بلکہ شب اسرا، شب معراج، آقا کریم بغیر پردوں کے اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کو اہل اسلام، اہل ایمان حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ شان، بولیے شان حقیقت، شان حقیقت۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم کی حقیقت، جو حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر، تو سفر و حضر میں میرا ساتھی ہے، دن اور رات میں میرا ساتھی ہے، جی لیکن میری جو حقیقت ہے نا، فرمایا کہ لم یعرف کی حقیقتاً سوا ربی، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ حقیقت ہے محمدیہ، یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ نہ صرف تاریخ انسانیت بلکہ تاریخ نبوت اور رسالت میں یہ سب سے بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی اور نبی کو یہ معجزہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ امام الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور حضرات محترم، جسم کے ساتھ، لباس کے ساتھ، حتیٰ کہ جوڑوں کے ساتھ بھی، نالین سمیت، عرش سے بھی آگے، عرش سے بھی آگے، لا مقام، اس کا کوئی مقام نہیں، مگر ہر مقام میں اسی کے جلوے، لا مقام، اور اس کی بھی حدیں، اس کی بھی حدیں۔ پھر رب کائنات سورہ النجم کے اندر بیان فرماتا ہے ثم دنا، ایک ہاتھ فتح اللہ، دوسری ہاتھ فقال کا وقوع سے، تیسری ہاتھ او ادنا، جہاں یادیں ختم ہو جاتی ہیں،
اس میں تفصیل کا سگائے قرب کی انتہا ہو جاتی ہے، قرب کی۔ فرمایا کہ بندو تمہاری عقل، تمہارا ادراک، تمہارا علم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جس مقام پہ معراج کی رات میں اپنے حبیب کو اپنی ملاقات عطا فرماتا، شرف ملاقات عطا فرماتا۔ حضرات محترم، اب ایک ہے حضور علیہ السلام کی شان بشریت، ایک ہے آقا کریم کی شان نورانیت، اور ایک ہے آقا کریم کی شان حقیقت۔ شان حقیقت، شان بشریت و انسانیت، شان ملکیت و نورانیت، اور شان حقیقت، یہ آقا کریم کی شانیں، یہ آقا کریم کی شانیں۔ اگر یہ تقسیم نہ کی جائے تو پھر کما حق کو واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، سیر معراج کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرات محترم، پھر اگر یہ تقسیم نہ کی جائے آقا کریم کی شانوں کی تو پھر خدا نخواستہ واقعہ معراج کا انکار ہو جاتا ہے کہ بشر کی مجال ہی نہیں کہ بغیر پردوں سے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکے۔ اور اسی قرآن میں رب کائنات حضور علیہ السلام کی معراج کو بیان فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اب آقا کریم حضور علیہ السلام کی شان بشریت کو بھی معراج ملی، شان نورانیت کو بھی معراج ہوئی، اور شان حقیقت کو بھی معراج رب نے کرائی۔ جی، اب یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، یہ شان بشریت اور انسانیت کی معراج ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ آقا کریم کی شان انسانیت اور شان بشریت کی معراج، اور شان نورانیت اور ملکیت کی معراج مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ اب اللہ رب العزت نے اسی کے دوسرے پارٹ اور حصے کے اندر بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر اس لیے کرائی کہ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ عالم بالا کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ دوسرا جو سفر ہے نا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سیر معراج کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو سفر ہے نا آقا کریم کا، وہ تیسری سیر، تیسرا سٹیپ مرحلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراج۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ وہ شان حقیقت کے ساتھ۔ یہ دوسرا جو مرحلہ آقا کریم نے طے کیا، یہ شان نورانیت اور ملکیت کی معراج، اور اگلا جو مرحلہ تھا وہ شان حقیقت کی معراج ہے، وہ شان حقیقت کی معراج۔ اب سادہ الفاظ میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں بات ہے کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چکتی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رتبے نو محمد دے درجے نو پاک کوئی نہیں سکتا، بشر عرش کو پار جا کوئی نہیں سکتا، وہ میرا تو عرش بھی لگ گئے سن، کتوں تک گئے بتا کوئی نہیں سکتا، کتوں تک گئے کہ بتا کوئی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اب سفر کے لیے اللہ رب العزت نے سواریاں بھی مختلف خاص فرمائی۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس کے لیے براق تھا۔ کیا تھا بولیے؟ براق سواری بنی۔ حضرات محترم، یہ واقعہ معراج اتنا بڑا واقعہ ہے نا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر واقعہ سیر معراج اپنے حبیب کو رب نہ کرواتا تو بہت ساری شانوں کا پتہ ہی نہ چلتا، بہت ساری شانوں کا، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، انبیاء اپنی قبروں کے اندر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ اس سے سیر معراج سے یہ معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ انبیاء اور پھر نبی الانبیاء آقا کریم امام الانبیاء آپ حاضر و ناظر بھی اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کی عطا کے ساتھ حاضر و ناظر بھی، اور آقا کریم کی شان بشریت کا بھی پتہ چلتا ہے، شان نورانیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور شان حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے، شان
اور اگر تعصب سے بالا تر ہو کر یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ میرے آقا کریم کی بشریت بھی بے مثال ہے، نورانیت بھی بے مثال ہے، اور حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے سوا حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ حضرات محترم آپ خود اندازہ کریں نا کہ جو نوریوں کا بادشاہ ہے نا، نوریوں کا بادشاہ، وہ عرش کا راہی، وہ سدرہ کا راہی، وہ ملائکہ کا امام، وہ بھی شب معراج سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑے کھڑے دکھائی دیتا ہے، اور یہ کہتے سنائی دیتا ہے کہ لو دنوت ان بلا لاحترقت، کہ یا رسول اللہ اگر یکسر ہوئے برتن پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اس سے آگے جانا آپ کا کام ہے، آپ کا مقام ہے، اگر ایک بار برابر، ایک پر برابر، ایک پورے برابر بھی آگے بڑھ گیا میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ جہاں پہ نوریوں کے بادشاہ کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے پیارے محمد عربی کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا کریم کے سفر کی معراج کے وقت ابتدا ہوتی ہے۔ اور بڑی پتے کی بات کی ہے آپ کے چچا جان نے، غالباً جناب ابو طالب نے یا حضرت عباس، دونوں آقا کریم کے چچا ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ محمد بشر، نے کیا کہا، محمد بشر ولیس کالبشر یعقوب حجر ولیس کالحجر، کہ محمد بشر ہے سب کے رسول مگر بشر جیسے نہیں، یعقوب ہیرا ڈائمنڈ پتھر ہوتا ہے مگر پتھر جیسا نہیں ہوتا، کہ عام پتھر لوگوں کی پاؤں کی ٹھوکروں میں ہوتا ہے، اور یاقوت ہیرا ڈائمنڈ یہ بادشاہوں کے سر کے تاج کی عزت ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم آپ خود اندازہ کیجیے کتنی پیاری مثال دی ہے، اور آپ اور ہم سب کسی کے گھر میں پیدا ہوئے اور میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، وہ آسمانوں پہ بلندیوں پہ جانا بھی بے مثال ہے، اس دنیا سے گزر کے یہ گنبد خضرا میں آرام فرمانا بھی بے مثال ہے، آرام فرمانا بھی بے مثال ہے۔ خود اندازہ کیجیے نا کہ نوریوں کا بادشاہ رک جاتا ہے، اس کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر میرے آقا کریم جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہوئے لوگ کفار مسلمین مکہ اور منافقین مدینہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ میرے آقا کریم کے سفر کی انتہا نہیں ہوتی بلکہ ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، آقا کریم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات محترم سواریاں بھی مختلف خاص فرمائی، مختلف سٹیپس کے لیے، مرحلوں کے لیے اللہ رب العزت نے سواریاں بھی مختلف خاص فرمائی۔ پہلے مرحلے کے لیے براق، کیا تھا بولیے، براق، پھر المعراج السلم، السلم میرے آقا کی حدیث ہے کہ مجھے جو ہے وہ نورانی سیڑھی کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا، پوری جب الی السماء، مجھے آسمانوں پہ بلند کیا گیا، آسمانوں پہ اٹھایا گیا، بلند کیا گیا۔ حضرات محترم اس کے بعد ملائکہ نے اپنے نورانی پر بچھائے، تو ان کے نورانی پر میرے آقا کریم کے سواری کے لیے تخت بنے، کیا بنے، سواری کے لیے تخت بنے، اور اس کے بعد جہاں وہ بھی رک گئے وہاں ملائکہ کا امام آ گیا، جبریل امین، اس نے اپنے نورانی پر پیش کر دیا، اور ایک مقام ایسا آیا کہ وہ بھی رک گیا اور رف آیا، نور کا بنا ہوا سبز رنگ کا تخت، میرے آقا کریم اس کے اوپر بیٹھتے اور اگلا سفر میرے آقا کریم اس پہ طے کرتے۔ حضرات محترم ایک مقام ایسا آتا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں رف بھی رک گیا، وہ نور کا بنا ہوا سبز رنگ کا تخت تو وہ بھی رک گیا، اب جو اگلا سفر تھا وہ میرے آقا کریم اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ، یعنی اپنی طاقت کے ساتھ سفر شروع کرتے ہیں۔ اس بات کو شیخ سعدی بیان کرتے ہیں، بلغ الاولیاء بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔
بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال سے، پہنچے بلندیوں پر وہ اپنے کمال سے، کشفت تجا بجمالہ، ناپید ظلمتیں ہوئی ان کے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، حسن صفات ختم ہے اس خوش خصال پر، صلو علیہ وآلہ، درود ان کی ذات پر اور ان کی آل پر، صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اگلا سفر میرے آقا نے اپنی ذات سے شروع کیا۔ میرے آقا کریم فرماتے میں ایک قدم اٹھاتا تھا اتنا سفر طے کر لیتا تھا جتنا پیچھے سارا سفر طے کر کے آیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد 70,000 پردے آئے۔ کتنے؟ 70,000 پردے۔ ہر پردے کا فاصلہ ڈسٹینس اتنا تھا جتنا پیچھے سارا سفر طے کر کے آیا۔ ایک قدم اٹھاتے اگلا سفر طے کرتے، ایک قدم اٹھاتے اگلا سفر طے کرتے، ادھر سے آواز آتی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی ادنو منی یا احمد ادنو منی یا محمد، بڑے محمد، قریب ہو محمد، قریب آ سرورے ممجد، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، یہ کیا مزے تھے۔ میرے آقا بھی فرماتے ہیں یہ حسن مطلق خود بول رہا، مجھے بلا رہا، اور قریب آؤ پیارے، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ میں ایک قدم اٹھاتا تھا اتنا سفر طے کر لیتا تھا جتنا پیچھے طے کر کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے محترم، چونکہ وقت مختصر ہے، اب یہ جو سفر ہے نا اگلے مرحلے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک ہو یا زندہ صحبت باقی۔ حضرات محترم، یہ سیر معراج کیوں کرائی جاتی ہے؟ کیوں کرائی جاتی ہے؟ آقا کریم کو یہ سیر معراج کیوں کرائی گئی؟ بولیے نا، پہلے عرض کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم کو شان و سمیت مانا جائے۔ میرے آقا کریم کو ہر کوئی مانتا ہے، غیر مسلموں کے سوا وہ بھی مان جاتے ہیں کہ جو محمد ہے، دی ہنڈریڈز کتاب لکھی مائیکل ہرٹ نے، اس نے بھی ٹاپ آف دی لسٹ میرے آقا کریم کا نام لکھا۔ یہ کہ سب سے زیادہ حسن و جمال و صفات والے، خوبیوں والے یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد ہے۔ حضرات محترم، مانتا ہر کوئی ہے، مگر آقا کریم کی شانوں کے ساتھ آقا کریم کو ماننا یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ آقا کریم کو ساری شانوں کے ساتھ مانا جائے۔ ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت بھی میرے آقا کریم کے دامن نبوت میں آئی ہے، قیامت تک کوئی اور نبی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قیامت تک جتنی بھی انوینشنز، جتنی بھی ڈسکوریز، جتنی بھی دریافتیں ہوں گی، ایجادات ہوں گی، سائنس ٹیکنالوجی اپنے متعال کمال اور معراج تک پہنچ جائے گی، وہ نبی کے گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب پہلے انبیاء کی بھی مثالیں لے لیں، یعنی جو لوگ ہوتے تھے نا، یعنی سامری کا ٹائم ہے، جادوگر کا ٹائم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے عصا عطا فرما دیا، عصا جو سانپوں کو ہڑپ کر جاتا، بڑے بڑے اجتہا اس نے ہڑپ کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت محترم اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہ حکمت کا ٹائم تھا، طب کا ٹائم تھا، بڑے بڑے اطباء، حکماء، حکیم لوگ ہوتے تھے، ڈاکٹر جن کو آج کے دور جدید میں کہتے ہیں ڈاکٹر۔ حضرات محترم، تو آپ پر رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پھونک مارتے تھے جی، تو کوڑی عادت نابینے کوڑی لوگ یہ شفا یاب ہو جاتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، ان میں روح آ جاتی، ان میں روح آ جاتی۔ اللہ نے ایسے ایسے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس عمل کو ہے جو خیر کی عادت ہو، جہاں عقلیں عاجز آ جائیں، عقلیں کیا آ جائیں، یہ انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کا صدور ہوتا ہے۔ تو قیامت تک رب کائنات جانتا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنسدان ترقی کریں گے اور مریخ تک پہنچیں گے، مریخ تک پہنچیں گے۔ اب خود اندازہ کیجئے، بس میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں، آخری لمحات ہیں، اب خود اندازہ کیجئے کہ زمین نیچے
زمین، بولیے زمین، ساری زمینیں نیچے، ہوائیں نیچے، فضائیں نیچے، خلائیں نیچے، کہکشائیں نیچے، سورج نیچے، چاند نیچے، ستارے نیچے، سیارے نیچے، ساتوں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، آٹھوں جنتیں نیچے، لامکان پیچھے، دنا پیچھے، ثم دنا، دنا پیچھے، فقط اللہ پیچھے، فقال قاب قوسین پیچھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب قدس میں اپنے حبیب کو بلایا اور او ادنا کی قربت آغوش میں بٹھایا، اس کرسی پہ بٹھایا جو کرسی سب سے اونچی تھی۔ رب جانتا تھا سائنسدان سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر قیامت تک تحقیقات کریں گے، ایجادات کریں گے۔ فرمایا میرے محبوب کی قدم کی گرد راہ جس مقام پر پہنچی ہے تمہاری سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، چلے تو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے۔ نظر والو ذرا دیکھو پیارے محمد کی بلندی کو، چلے تو بیت الحرم سے تو خدا کے نور تک پہنچے، خدا کے نور تک پہنچے، خدا کے حضور تک پہنچے۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کے معنی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واپسی پہ میرے آقا کریم نے جو تحفہ لایا وہ کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے، وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا میری معراج یہ تھی، علامہ اقبال نے کہا نا تیری معراج کے تو لوگوں قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ میری معراج کے میں تیرے قلم تک پہنچا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صلاۃ و معراج المؤمنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ مومنین کی کیا ہے بولیے؟ معراج۔ فرمایا یہ نماز قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ رب نے 50 عطا فرمائی، رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، باقی رہ گئی 5۔ رب نے فرمایا حبیب فکر نہ کرنا، 50 عطا کی تھی نا تو ثواب بھی 50 کا عطا کرنا۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کے ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ